اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 58 سے 66 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ ترجمہ، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترانے لگے تھے، تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے۔ یہاں کفار مکہ کو ایسی قوموں کے خراب انجام سے خوف دلایا جا رہا ہے جن کا حال ان کی طرح تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر کرنے کی بجائے ان نعمتوں پر اتراتے تو وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ ان کے مکان ہیں جن کے آثار اب بھی باقی ہیں، اور عرب کے لوگ اپنے سفروں میں انہیں دیکھتے ہیں کہ ان مکانات میں ہلاک ہونے والوں کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی کہ کوئی مسافر یا راہ گزر ان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، پھر یہ اسی طرح خالی پڑے رہتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین باقی نہ رہا، اور اب اللہ تعالیٰ کے سوا ان مکانوں کا کوئی وارث نہیں، کیونکہ مخلوق کی فنا کے بعد وہی سب کا وارث ہے۔ معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کا ذریعہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے امن نصیب ہوتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے ہلاکت ہوتی ہے، جبکہ کفار مکہ نے الٹا سمجھ لیا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے بد امنی ہوگی اور مخالفت سے امن ملے گا۔ حالانکہ تاریخ اس کے برعکس ہے، اور تاریخ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی انہوں نے دنیا میں امن پایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور جو لوگ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے روگردانی کرتے رہے اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہے، وہ انتہائی خوفناک عذابوں کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرے میں پائی جانے والی بد امنی کی وجوہات اور اسباب پر بھی دل سے غور کرنا چاہیے، اور بطور خاص اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارا تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور احکامات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی اطاعت نہ کرنے کی روش کو ترک کر دیں اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت و فرما برداری شروع کر دیں۔ انشاءاللہ برسوں نہیں مہینوں میں بلکہ دنوں میں ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ ترجمہ، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اسی وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرجے شہر میں رسول نہ بھیجے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے رب عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ شہروں کو اس وقت تک ہلاک نہیں فرماتا جب تک ان کے مرکزی مقام میں رسول نہ بھیج دے جو ان میں رہنے والوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھے اور انہیں تبلیغ کرے اور اس بات کی خبر دے دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب نازل کیا جائے گا، تاکہ ان پر حجت لازم ہو جائے اور ان کے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور ہم شہروں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان میں رہنے والے لوگ ظالم ہوں، رسول کو جھٹلاتے ہوں، اپنے کفر پر قائم ہوں اور اس سبب سے وہ عذاب کے مستحق ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں مرکزی شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور رسول سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ موجودہ زمانے کے کفار کو نصیحت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی وہ بستیاں جو اجڑی ہوئی اور ویران نظر آ رہی ہیں، اور فی زمانہ بھی ان میں سے کئی بستیوں کے آثار باقی ہیں، یہ بغیر کسی وجہ کے تباہ و برباد نہیں کی گئیں، بلکہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جنہوں نے ان میں رہنے والوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور انہیں کفر و شرک چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ لیکن جب وہاں کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کی بجائے انہیں جھٹلایا اور اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے انہیں ہلاک اور ان کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وما اوتیتم من شیء، اور اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے، یا بطور خاص کفار مکہ سے اور عمومی طور پر تمام لوگوں سے فرمایا گیا کہ اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، جس کی بقا بہت تھوڑی اور جس نے آخر کار فنا ہونا ہے، اور جو ثواب اور آخرت کے منافع اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں، کیونکہ یہ تمام پریشانیوں سے خالی اور کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ تو کیا تم میں عقل نہیں کہ اتنی بات سمجھ سکو کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فنا ہو جانے والی سے بہتر ہے، اور تم بہتر چیز کو اختیار کر سکو اور اسے ترجیح دو جو ہمیشہ باقی رہے گی اور اس کی نعمتیں کبھی ختم۔ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ ترجمہ، تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اس بات پر غور کرو کہ وہ شخص جس سے ہم نے اس کے ایمان اور طاعت پر جنت کے ثواب کا اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو اور یہ ساز و سامان عنقریب زائل ہو جانے والا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جسے اچھا وعدہ دیا گیا اس سے مراد مومن ہے اور دوسرے شخص سے کافر مراد ہے۔ دنیا کا طلبگار اور آخرت کا خواہش مند برابر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص صرف دنیا کا طلبگار اور آخرت سے بے پرواہ ہے وہ اس شخص جیسا نہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و عشرت پر قناعت کرنے کی بجائے آخرت کی اچھی زندگی کا خواہش مند اور وہاں کی عظیم الشان دائمی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کا وہ عیش و عشرت جس کے بعد بندہ عذاب میں مبتلا ہو جائے کسی طرح بھی اس قابل نہیں کہ اسے آخرت پر ترجیح دی جائے، اور نہ ہی کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ ترجمہ، اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے، وہ لوگ جن پر قول ثابت ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈانٹتے ہوئے ندا کرے گا اور ان سے فرمائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم دنیا میں میرا شریک سمجھتے تھے۔ یہ ندا سن کر عام کفار کی بجائے گمراہوں کے سردار اور کفر کے پیشوا جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہماری پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے شرک کی طرف بلا کر گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا تو یہ اسی طرح گمراہ ہو گئے جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہوگی کہ جیسے ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے اسی طرح یہ بھی اپنے ہی اختیار سے گمراہ ہوئے، کیونکہ ہم نے تو صرف انہیں بہکایا تھا، گمراہی پر مجبور نہیں کیا تھا، اس لیے ہماری اور ان کی گمراہی میں کوئی فرق نہیں، ہم ان سے
اور جس کفر کو انہوں نے اختیار کیا اس سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں۔ یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے بلکہ یہ اپنی خواہشوں کے پرستار اور اپنی شہوات کے اطاعت گزار تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور یہ عذاب دیکھیں گے۔ کیا اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے، یعنی بتوں کے پجاریوں سے فرمایا جائے گا ان بتوں کو پکارو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے تاکہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ چنانچہ وہ ان بتوں کو پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور یہ پجاری عذاب دیکھیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ دنیا میں گمراہ ہونے کی بجائے ہدایت حاصل کر لیتے تاکہ آخرت میں عذاب نہ دیکھتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ ترجمہ، اور جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا تو فرمائے گا اے لوگو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار کو ڈانٹتے ہوئے فرمائے گا تم نے ان رسولوں علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے اور تمہیں حق کی دعوت دیتے تھے۔ تو اس دن کفار کو کچھ یاد نہ رہے گا کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا، اور کوئی عذر اور حجت انہیں نظر نہ آئے گی تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے اور انتہائی دہشت کی وجہ سے ساکت رہ جائیں گے، یا کوئی کسی سے اس لیے نہ پوچھے گا کہ جواب سے عاجز ہونے میں سب کے سب برابر ہیں، خواہ وہ تابع ہوں یا متبوع، کافر ہوں یا کافر گر۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ کوئی آدمی نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے تنہائی میں بات کرے گا، یعنی بندہ لوگوں سے جدا ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم کس چیز نے تجھے مجھ سے دھوکے میں ڈالا؟ اے ابن آدم تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اے ابن آدم تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟